ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عباد ربه العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نگاہیں نگاہوں میں بے وست کر دوں، میں روشن ضمیروں کو بھی مست کر دوں، تنابیں جو کھینچوں زمین سے آسماں پر، یہی فاصلہ ایک بالشت کر دوں. اور ہاں، ضرورت نہیں ناخداؤں کی ہم کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں. خدایا میری آرزو یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک. کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. وہ دن گئے جب کہ ہر ظلم پر آداب محبوب کہہ کے چپ تھے. اٹھے گی ہم پہ جب عید کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا. میں کفار کو اس بات سے متنبع کر دینا چاہتا ہوں، کہاں بنتے ہیں منصوبے، بڑی پہچان رکھتے ہیں، ہمیں مت بے خبر سمجھو، نگاہیں کام رکھتے ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد حضرات، 14 اگست 1947 کا دن اور 6 ستمبر 1965 کا دن پاکستان کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. 14 اگست 1947 کا دن وہ دن ہے جس دن رب کائنات نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن عطا کیا، اور 6 ستمبر کا دن وہ دن ہے جب بھارت نے پھر سے مسلمانوں کی عزت کو للکارا. وہ بھول گئے کہ جب بھی انہوں نے مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو انہیں شکست سے دو چار ہونا پڑا. حضرات، اس موقع پر 6 ستمبر کے موقع پر سب واقعہ کو بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس بات سے کفار کو متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ تم لڑتے ہو مال کے لیے، تم لڑتے ہو دولت کے لیے، تم لڑتے ہو وطن کے لیے. مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو لڑتا ہے کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، جو لڑتا ہے رب کے علم کو دنیا کے کونے کونے تک لہرا دینے کے لیے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عرش معلیٰ پر مستوی ذات نے اپنے قرآن میں اس بات کا اعلان کیا تھا: لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ہم وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا تھا: ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 1000 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. ہم وہ لوگ ہیں، شاعر مشرق نے کہا تھا ہمارے بارے میں. کیا کہا تھا شاعر مشرق نے؟ کہا تھا مسلمان وہ ہیں جو خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ رب کائنات نے قرآن کے ایک اور مقام پر اس بات کا اعلان کیا تھا: انزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. اور ہم اس موقع پر وہ کلمات شاعر کی زبان کہنا چاہیں گے. ہم کہتے ہیں کیا اس لیے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا؟ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا؟ ابھی تو سوئے تھے. مقتل کو سرخرو کر کے جناب والا بھارت بھول گیا کہ 1948 کی جنگ میں اس کے غرور سے بنے ہوئے دانتوں کو پاکستان نے کھٹا کیا تھا، اور پاکستان کی فوج بھارت کی فوج سے 3 گنا کم تھی، لیکن میرے رب کی فتح و نصرت پاکستانیوں کے ساتھ تھی. اور پھر 6 ستمبر کو 1965 کو کچھ دنوں کی طرح بھارت نے رات کو حملہ کیا، اور وہ ٹینک جنہیں دیوہیکل ٹینک کہتے تھے انہیں پاکستانیوں نے تباہ کیا. اور ہاں، وہ بھی پاکستانی جوان تھا جس نے 1 منٹ کے اندر ایم عالم نے 5 جنگی ہتھیاروں کو گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا، اور اس بات کا شاعر کی زبان میں ثبوت دیا: خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اگر جوا ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. اور میں اس موقع پر انڈیا والے کفار کو، اس موقع پر اہل برما کے کفار کو، اہل غزہ کے کفار کو، اور اسی طرح امریکہ والوں کو، یہود و ہنود کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتا ہوں: وہ دن گئے کہ تنہا تمہیں انجمن میں، اب یہاں میرے راستہ اور بھی ہے. اب وہ دن آ چکے ہیں. پاکستان کا بچہ بھی جاگ اٹھا ہے، پاکستان کا جوان بھی جاگ اٹھا ہے، پاکستان کا بوڑھا بھی جاگ اٹھا ہے. پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھنے والے کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا. اور کیا تم نے سنا نہیں امریکہ نے کیا بیان دیا؟ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا پاکستانی دہشت گرد ہیں. پاکستانی جوان اٹھا، منہ توڑ جواب دیا: سن لے امریکہ، اگر تو چاہتا ہے میری فوج کا قبرستان پاکستان میں بنے تو بھیج
ایسے ضرورت مند چاہیے جن کے بارے میں عرش والے نے اپنے کلام میں کہا تھا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اور تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، رب تمہیں بلند کرے گا۔ اور اس موقع پر میں اہل کشمیر کی جدوجہد کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے اس پیغام کو کشمیریوں تک پہنچاؤ۔ کشمیریوں اپنی جدوجہد کو جاری رکھو، میرے رب کی فتح و نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور انڈیا کے ٹینک اور توپوں کے سامنے اپنے سینے کو تان کر اس بات کا پیغام دے دو کہ حق ہے ہمارا آزادی، ہم لیتے رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ اور اس کو بتلا دو بہت ہو چکی مکاری، بہت ہو چکا فریب، وقت ہے اب بھی سمجھ لو، ورنہ اٹھ پڑے گا پورا دیش۔ دیش اگر اٹھ گیا تو سمجھو آفت ہی آ جائے گی، ہندوستان کے کونے کونے میں قیامت ہی آ جائے گی۔ پھر تو کیسے اپنے ایٹم بم سے ہمیں تھمکانے آئے گا، اسے چلانے بول چتا سے بابو تیرا آ جائے گا۔ اب کی فکر مت کر، اب کی فکر مت کر، چہرے کا خول بدل دیں گے، ہمیں اپنے خدا کی قسم جسم کا جوڑ بدل دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔